السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین کرام، اس وقت جو ہے وہ عوام نے فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے کہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ عمران خان صاحب کو دبانے کے لیے تمام حربے جو اس وقت اپنائے جا چکے ہیں، ان کی پارٹی کو توڑا گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، گھروں میں گھس کر ان کی فیملیوں کو تنگ کیا گیا، نہ جانے کیا کیا نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ صحافیوں کو جو ملک سے باہر جانا پڑا، صحافیوں کی آواز کو بند کیا گیا۔ ابھی تک عمران ریاض کی آواز جو ہے وہ بند ہے، لیکن اس سب کے اندر تمام لوگوں کی آواز جو ہے وہ بند کی گئی اور لوگوں کو باہر نکلنے نہیں دیا گیا۔ لیکن اب عوام نے جو ہے وہ ایک نیا طریقہ نازنے کا اپنا لیا ہے اور ایک منفرد انداز جو ہے وہ عمران خان صاحب سے محبت کا جو ہے وہ اس وقت سامنے آیا ہے۔ ٹاپ ٹویٹر ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے، لیٹر ٹو عمران خان، اور لوگوں سینکڑوں جو خط ہیں اس وقت پورے پاکستان سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں لکھے جا رہے ہیں، اور باہر سے بھی لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح خط لکھ کے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر ڈال دیا اور اپنی منفرد انداز میں اپنی محبت کا جو ہے وہ اور بڑے معصومانہ انداز میں عمران خان صاحب سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ لیٹر آپ کے سامنے رکھنے ہیں جو بڑے معصومانہ انداز میں جو ہے وہ دل سے جو محبت کا اظہار کیا گیا۔ دوسری جانب ناظرین کرام، سول نافرمانی کے حوالے سے میں آپ کو کچھ بتا دوں چیزیں۔ اس وقت ملک کی جو کشیدہ صورتحال چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کل سے مظاہرے چل رہے ہیں بجلی کے حوالے سے، لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، بل پھاڑ رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، اور دوسری جانب 1 ستمبر سے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ پیٹرول 20 سے 30 روپے بڑھنے جا رہا ہے۔ تو حالات اس وقت بہت کشیدہ ہونے جا رہے ہیں۔ عوام جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کھانے سے پہلے تنگ تھی، اور ان کی آمدنی سے زیادہ جو ہے وہ بل جب ان کو بھیج دیں گے تو آپ کو حالات اسی طرح ہوں گے۔ ناظرین کرام، بغیر کسی لیڈر کے، بغیر کسی رہنما کے لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہیں، اور سول نافرمانی کا یہ خطرہ اب مزید 1 ستمبر سے بڑھ جائے گا۔ جب عوام نکلتی ہے تب جا کر کے اسی طرح جو ہے وہ پھر لوگ جھکنے کے اوپر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر عوام جب پہلی بار پیٹرول بڑھا تھا تو باہر نکلتی تو 300 کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول نہ جاتا، اور اگر عوام اب بھی نہ نکلی یہ 300 کراس 1 ستمبر کو کرنے جا رہا ہے۔ اب عوام باہر نکل لی ہے تو نگراں وزیر اعظم کو جھکنا پڑ گیا ہے۔ اس سب کے اندر جب عوام آپے سے باہر ہوئی ہے، عوام نے جو ہے وہ اپنی طاقت دکھائی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم کو جھکنا پڑا، اور نگراں وزیر اعظم نے نوٹس لیا اور ان کو ٹویٹ کرنا پڑا، جو کہ اس کے بعد یہ ایک باقاعدہ طور پہ بڑی خبر بن گئی ہے کہ نگراں وزیر اعظم نے جو ہے وہ ہنگامی اجلاس کل طلب کر لیا ہے، اور وہ جو ہے وہ وزارت بجلی کو انہوں نے طلب کیا ہے، اور جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں بجلی کی، ان سب کو انہوں نے کل جو ہے ان سے بریفنگ لیں گے، اور جتنا زیادہ ریلیف دیا جا سکتا ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، وہ ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ اب اللہ کرے کہ وہ کوئی ریلیف دے سکیں عوام کو۔ تو ناظرین کرام، اب آتے ہیں کہ جو عوام نے فیصلہ کیا اور منفرد انداز میں محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کچھ خط ہیں، میں آپ کے سامنے ان کو پڑھ دیتا ہوں، رکھ دیتا ہوں، آپ ذرا دھیان سے سنیے گا، غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ ہینڈ رائٹنگ سے لکھے ہوئے خط ہیں، ہاتھ سے لکھے ہوئے خط ہیں، تو بڑی بریک بریک سی لکھائی ہے، تو اس میں ذرا دشواری پیش آ سکتی ہے، تو ذرا سنیے گا۔ ناظرین کرام، یہ شگفتہ سعید صاحبہ ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا ہے، اور آپ دیکھیے گا، آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی اس طرح کی میڈیا کے اوپر، تو میں نے کہا آپ اپنے ناظرین کے ساتھ ذرا شیئر کریں کہ لوگ کس طرح عمران خان صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ناظرین کا وہ لکھتی ہیں، جناب عمران خان صاحب، السلام علیکم۔ میں اس خط کا آغاز آپ کی تعریفوں اور قربانیوں کے ذکر سے نہیں کروں گی، کیونکہ عوام کی ایک بڑی تعداد اس سے آگاہ ہے اور معترف ہے کہ آپ ایک دلیر، مستقل مزاج اور استقامت پسند انسان ہیں، اور آپ کو اپنی ذات کی خامیوں کا بھی ادراک ہے جس کا اعتراف آپ برملا کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب، آج آپ قید تنہائی میں ہیں، جہاں آپ کے پاس آس پاس لوگوں کا ہجوم نہیں ہے اور نعرے اور آوازیں نہیں ہیں، مگر ایک موقع ہے تجزیے کا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا، اور آستین کے سانپوں کو پہچاننے کا، اور مخلص لوگوں کی قدر کرنے کا۔ یقین جانیے کہ یہ موقع جو ہے وہ اللہ کسی کو عطا کرتا ہے۔ 9 اپریل کو جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ یہ میرا خیال 9 اپریل نہیں، میرا خیال 9 اپریل کو جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہوگی اس کی بات کر رہے ہیں، ادروائز 9 مئی کو جو واقعات ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا اس پر بہت بحث ہو چکی، مگر اسی شر میں سے اللہ نے آپ کے لیے خیر کا پہلو نکالا ہے، آپ کو مقبولیت کے درجے سے محبوبیت تک جو ہے پہنچا دیا ہے، اور آپ کو اس کے علاوہ انہوں نے لکھا کہ اب آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔
آپ ایک خوددار لیڈر کے طور پر قوم کے دل میں جگہ بنا چکے ہیں. پھر انہوں نے ایک شعر لکھا, انہوں نے کہا کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد, اس گلی کے دوسری جانب کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ حالیہ سال حج کی سعادت کے موقع پر میں نے لوگوں کی ایک بڑی تعداد, خاص طور پر خواتین کو آپ کے لیے روتے ہوئے دعائیں مانگتے دیکھا ہے. میں حرم پاک اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بس ایک دعا مانگی ہے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ, یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے, ان کا عاشق ہے, ان کی عزت و حرمت کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑتا ہے, ان کی توہین پر تڑپ جاتا ہے, ان کے جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کے شہر میں باادب جو ہے وہ چلتا ہے, اور اللہ اس شخص کی لاج جو ہے وہ رکھ لینا, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے رسوا نہ کرنا. مجھے کامل یقین اور ایمان ہے کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ. آپ کی ایک درینہ پرستار شگفتہ سعید. یہ ناظرین کا میں خط ہے. اس کے علاوہ 2-3 اور خط بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو. اس کے بعد انہوں نے کہا آج مجھے لکھتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میرا لیڈر عمران خان بھاگا نہیں, جھکا نہیں, اور پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے تمام حالات کا سامنا کیا. چاہتا تو وہ لندن بھاگ سکتا تھا, وہ بھی ڈیل کر سکتا تھا, لیکن انہوں نے اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا, اور الحمدللہ وہ سرخرو ہو گیا. آج ان کے دشمن ان کے نام سننے سے ڈرتے ہیں. اگر وہ چاہتا تو لندن میں عیش و عشرت کی عیش و آرام کی زندگی بسر کر سکتا تھا, لیکن انہوں نے میرے ملک کے لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی ڈھال لی, اور الحمدللہ آج ہر دوسرا بندہ عمران خان کے لیے عمران خان ہے. انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا. اب ہماری باری ہے پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی. تو آؤ مل کر عمران خان کے ویژن کے مطابق پاکستان کو ایک خوشحال ریاست بنائیں جہاں پر قانون کی حکمرانی ہو, ہماری ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ ہو. ارمان خان فرام وزیرستان. اور اس کے بعد ناظرین کا ہم ایک اور خط بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ بھی بڑی محبت ہے اس میں بھی. انہوں نے کہا محترم عمران احمد خان نیازی صاحب, السلام علیکم. آپ کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا گو ہوں, اور پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور حقیقی جو مجبوری معاشرے کی تشکیل کے لیے آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, حقیقی جمہوری معاشرے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے کہا میں آپ کے وقت کی اہمیت سے بخوبی واقف ہوں, بلکہ اپنے جذبات کی گہری شدت کو ظاہر کرنے کی خواہش بھی رکھتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں یہ الفاظ اس امید کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ آپ جلد ہی اس قید سے آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا اس قوم کے جذبات جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اٹک جیل کی بیرک نمبر 3 کی حدود میں قید ہیں, میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی کرے. آپ یقیناً ایک فرد نہیں بلکہ بقول ہارون الرشید جو ہے انہوں نے کہا کہ 70 سے زائد جو ہے وہ فیصد عوام ہے جو اس وقت اسیری میں ہیں. اب تک ہم اپنی جدوجہد میں محتاط اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. آپ کے نظریے سے مطابقت رکھنے والے اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش ہے, اگرچہ ممکنہ طور پر ہم نے اب تک آپ کے قائم کردہ اعلیٰ معیاروں کو پورا نہیں کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ نظام کے اندر آپ کی کوششوں سے پیدا ہونے والی تبدیلی کے اثرات ہماری قوم کے اجتماعی شعور کے ساتھ ایک بڑھتی ہوئی بیداری کی راہ ہموار کرے گی. آپ کا خیر خواہ ریحان. اسی طرح ناظرین کرام سینکڑوں جو لیٹر آ چکے ہیں جو میں پڑھوں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو عوام کو یہ روک نہیں پا رہے کہ جس آواز نہیں بند کر پا رہے. ایک نئے طریقے سے جو عوام کے عمران خان کے حق میں جو ہے عوام ایک نیا راستہ ایک نیا طریقہ لے کر کے جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو اب یہ اس کی بھرمار ہے ناظرین کرام, یہ جو لیٹرز ہیں. تو یہ ایک نیا جو طریقہ عوام نے ایجاد کیا اور عمران خان کے حق میں بڑی تعداد میں اب یہ لیٹر جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں اور ٹاپ ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں. اور عوام جو ہے کہہ لیں کہ اس وقت عمران خان قوم کے دلوں میں جو ہے وہ گھر کر چکے ہیں. اور عمران خان صاحب کو فیصلہ عوام نے جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے, اور اب فیصلہ عوام جو ہے وہ کر چکی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اگلے وزیر اعظم بنے. اور بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان صلح کے لیے کوششیں بھی اس وقت چل رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی صلح ہو جائے اور کچھ معاملات بہتر ہو جائیں. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے